حضرت ولی وارث ماں کی صحت و سلامتی، آپ کے ظہور میں تعجیل، آپ کے حاشیے میں سب مرتب ہوں، اپنے اپنے خاندان کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام موذی اور مہلک امراض سے محفوظ رہنے کے لیے، عبادات اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر بلند تر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ فیضان مرتبہ اللہ کو جب چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے سب سے پہلی مخلوق اول حقیقت محمدیہ کو خلق کیا ہے، یعنی کمال الہی جو ہے، جس کو اول مخلوق کہتے ہیں، اول بشر نہیں، اول انسان نہیں، اول بشر تو آدم ہے، اول مخلوق وہ کمال الہی کا شاہکار ہیں حقیقت محمدیہ۔ حقیقت ایک ہے سب کی، لیکن عالم ظہور میں نام اور شکل بدلی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حقیقت اگر ایک ہو تو زبان سے کلام ایک نکلتا ہے۔ کوئی پیغمبر سوائے خاتم الانبیاء کے کسی نے قیامت تک اپنی نسل کی ذمہ داری نہیں لی۔ کسی نے نہیں کہا، آدم نے نہیں کہا کہ سب میرے آدم ہوں گے، کیونکہ ایک قاتل بنا ایک مقتول بنا۔ نوح نے نہیں کہا، یعقوب نے نہیں کہا کہ میرے سارے یوسف ہوں گے، کیونکہ ایک یوسف تھا اور ایک کنویں میں تماچے مارنے والے تھے، کنویں میں پھینکنے والے تھے۔ لیکن رسول اللہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ فرمایا، اگر اپنی اولاد ہوتی، اپنے سلب سے ہوتے تو بات اور تھی، لیکن سلب ابو طالب کا ہے اور ضمانت رسول دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سلب ابی طالب کا کمال ہے کہ وہاں سے جو بھی آیا وہ زمانے کا محمد بن کر آیا، کوئی نہیں کہہ سکا۔ ایک قرآن ہے، حقیقت اس کی ایک ہے، اہل بیت ہے، اس کی حقیقت ایک ہے۔ جس طرح قرآن کے سوروں کے نام مختلف ہیں، اسی طرح اس حقیقت محمدیہ کے نام مختلف ہیں۔ نہ فضیلت میں کوئی الگ ہوگا، نہ عصمت میں کوئی الگ ہوگا، نہ طہارت میں الگ ہوگا۔ سب کے سب یہاں جو آئے ہیں
محمد بن کر آئے ہیں، تعریف کیے ہوئے. سرکار کا نام ہے نا، صیغہ مبالغہ ہے. اللہ نے اپنے کو محمود کہا ہے، ان کو محمد کہا ہے. محمود بھی اسے کہتے ہیں جس کی تعریف ہو، لیکن محمد صیغہ مبالغہ، بہت زیادہ جس کی تعریف ہو. فرق یہ ہے کہ جس کی تمام کائنات کے غیر شعور اور شعور رکھنے والے تسبیح پڑھیں وہ ہے محمود، اور جس کا اللہ قصیدہ پڑھے وہ ہے محمد. تو اللہ نے امت میں نہیں چھوڑا کہ تم نعت پڑھو گے تو یہ محمد بنے گا، تم نعت پڑھو گے تو تمہارے ثواب ہوں گے، گناہ جھڑیں گے. یہ تو مصطفیٰ ہے، یہ آیا ہی مصطفیٰ ہے، یہ آیا ہی محمد ہے. یہ احمد بھی ہے، یہ محمد بھی ہے، یہ مصطفیٰ بھی ہے. جس طرح قرآن کی حقیقت ایک ہے. آپ دیکھیں قرآن کی طہارت کہاں تک ہے کہ اگر اس میں شیاطین کے نام بھی ہیں اس کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے آپ. فرعون کا نام ہے، نمرود کا نام ہے، سب سے بڑے شیطان کا نام ہے. جب تک یہ قرآن کی محفل میں ہے بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. یہ اس کی برکت نہیں ہے، یہ طہارت قرآن کی برکت ہے. یعنی قرآن نے سمیٹ لیا اپنی طہارت کو اس طرح کہ اگر اس میں کوئی شیطان بھی بیٹھ جائے تو اس کو بھی تم انگلی نہیں لگا سکتے، بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے. یہ قرآن کی طہارت ہے. اہل بیت کی طہارت اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے رسول اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی عصمت طہارت کی، کہ اللہ نے بیت اللہ کی طہارت کا ذمہ رکھا ابراہیم و اسماعیل کو کہ اس کو پاک رکھنا. تو کیا پاک رہا وہ؟ سب سے بڑی نجاست بت اس کے اندر آ گئی. بت سے بڑی تو نجاست ہی نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا بت مجسموں کا نام نہیں ہے. بت پتھروں کے تراشے ہوئے مجسمے نہیں ہیں. صرف بت اسے کہتے ہیں جو بارگاہ الہی میں رکاوٹ بنے. اب چاہے وہ شیطان ہو یا انسان کی شکل میں شیطان ہو، جو بھی آ کر رک جائے گا، بہکائے گا، وہ بت ہے. امام کے دور میں سب سے بڑا بت یزید تھا. اور یہ فکری بت بہت خطرناک ہوتا ہے، یاد رکھیے آپ. یہ جو کہتے ہیں نا میری فکر یہ ہے، تو اپنی فکر کا محاسبہ کیجئے کہ یہ بت نہ ہو. فکر وہی ہے جو آل محمد کی فکر ہے، فکر وہی ہے جو الہی فکر ہے، فکر وہی ہے جو رسول کی فکر ہے. آپ فکر بنائیں گے تو یہ بت نہ بن جائے. تو یزید فکری بت تھا. فکر کے بت کو توڑنا آسان کام نہیں ہے. پتھروں کے بتوں کو توڑا جا سکتا ہے لیکن فکری بت کو توڑنا آسان کام نہیں ہے. حسین نے جو فکری بت کربلا میں توڑا ہے وہ چھڑی سے نہیں توڑا، لوہے سے نہیں توڑا، بلکہ اپنے شہادت سے ایسا بت دفن کیا یزید کا. تو جو شہید ہو کر بتوں کو توڑ سکتا ہو، اس حسین کی سیرت کتنی باکمال ہوگی. فکر 6 برس کے بچے کی فکر نہیں بدل سکتے آپ. انبیاء کا جو بنیادی کام تھا کیا؟ فکر انسانی کو اپنی طرف لانا، یعنی تسخیر فکر کرنا، تسخیر ذہن کرنا، تسخیر قلب کرنا. معذرت کے ساتھ میں پہلے جملہ کہہ دوں گا کہ یہ تقابل نہ سمجھ لیجیے گا. ابراہیم نے صرف ان کافروں کے سر جھکائے سجدے میں. جب بت توڑ کر آئے تھے آپ، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون سا فتح ہے، کون سا جوان ہے. ابراہیم بغیر کسی کے کھانا کھاتے نہیں تھے، کھڑے تھے. یہاں ابراہیمی نام ایک شخص ہے. فرمایا آئیے پہلے بات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں کہ آپ کس سلسلے میں ہیں، ابراہیم کون ہے، کہاں ہے. بھائی وہ تو میں ہی ہوں. جب کھلا چکے تو کہا تو وہ تو میں ہی ہوں. انہوں نے کہا یہ تو کام گڑبڑ ہو گیا، اب تو نمک کھا لیا اس کا. کافر ہے لیکن غیرت رکھتا ہے.
کہ اگر نمک کھا لیا ہے تو اب کیسے مارے اس کو؟ تو سب نے کہا کہ اس کو ایسا کرو، اس کو قیمت دو اس کھانے کی۔ اب ان کا اس کی قیمت لیجیے گا، کوئی میزبان مہمانوں سے قیمت نہیں لیتا، میں کیسے لے لوں؟ نہیں، آپ کو لینی پڑے گی۔ تکرار ہوا تو اچھا پھر قیمت وہ جو میں چاہتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے، کہ میرے کھانے کھلانے کی قیمت ہے کہ تم میرے خالق کو سجدہ کر دو۔ تو انہوں نے کہا یہ خوب رہی بھائی، ہم اپنے معبودوں کو بچانے آئے تھے، یہ کہہ رہا میرے معبود کو سجدہ کر دو۔ اب شیطان حلول کر گیا ان میں، بہت چلاک عیار۔ دیکھیں کسی انسان میں چلاکی عیاری ہو تو اپنے آپ کو عقل مند کبھی نہ سمجھے۔ اس کو عربی میں کہا نقرا، کہ وہ مشابہت عقل سے رکھتی ہے لیکن وہ شیطانیت ہوتی ہے۔ ایک جملہ پڑھے لکھے حضرات سمجھ جائیں گے۔ ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا عقل تو ایک نور ہے لیکن صفین میں اس نے کیا کیا تھا؟ وہ عقل تھی، تلک النقرہ، وہ عقل سے مشابہت تھی لیکن عقل نہیں تھی بلکہ شیطانیت تھی۔ تو عیاری اور مکاری کو کبھی تشبیہ عقل سے مت دیجیے گا۔ معصومین نے سیاست نہیں کی، سیاست کو زندہ درگور کیا ہے۔ علی سیاست کرنے آئے تھے، علی تو ہدایت انسانی کرنے آئے، میسے میں تمار بنانے آئے نا۔ رسول سلمان بنائے، ابو ذر بنانے آئے ہیں۔ تو جہاں مکاری اور آپ کوئی چیزیں نظر آئیں تو یہ آج کی نہیں ہے مکاری، یاد رکھیے، بڑی دور سے چور دروازوں سے نکل کر یہ آ گئی ہے۔ کسی کو روکنا ہو تو اس کے طرح روکیں، بلیک میل کرو، کردار پر الزام لگاؤ، اس کا مذاق اڑاؤ، یہ سب کچھ ہوا مکے میں، ہوا کہ نہیں ہے؟ لیکن رسول استقامت کے ساتھ وہیں رہے، چھوڑا بھی نہیں علاقہ۔ یہ ہے رسول کی سیرت با کمال، کہ ایسے معاشرے میں جہاں روز کوڑا پھینکتے ہوں، جہاں روز تالی بجاتے ہوں، سیٹی بجاتے ہوں، سرکار کا نام بگاڑ کے پکارتے ہوں، لیکن وہاں سے آپ نے اس علاقے کو نہیں چھوڑا، کیونکہ مہذب معاشرے میں اپنی بات منوا لینا اور ہے، جاہل معاشرے میں عالم بنا دینا کمال مصطفیٰ ہے۔ جہاں سارے جنونی ہوں، کمال تو وہاں ہے کہ وہاں آپ ان کو صحت دے دیں دماغ کی۔ تو مکے میں تو سارے جنونی تھے۔ ایسے گندے ماحول میں رہ کر رسول نے منوایا کہ میں صادق بھی ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ اتنی امانت پر یقین ہے اس کافر کو کہ شب ہجرت مارنے کے در پہ ہیں، لیکن امانتیں آج بھی رسول کے پاس ہیں۔ اٹھائیے تاریخ، رسول بھی ایسا امین ہے۔ یا علی جب آئیے گا تو امانتیں دے کر آئیے گا۔ علی گہری نیند سویا اس لیے تھا کہ رسول کی زبان پہ یقین تھا کہ اٹھوں گا تو امانتیں واپس کروں گا نا۔ تو یہ علی نے بتایا کہ اصل رسول کا ماننا ہے، جو رسول کہہ دے مان لو، رسول جو مان لے دے دو۔ اب ہم کتنا مانتے ہیں رسول کو؟ میں نے کل بھی سوال کیا تھا آپ سے، یہ ہر شخص دیکھے کہ میں رسول کو کتنا مانتا ہوں۔ صرف رسول کو جانتا ہوں یا مانتا ہوں؟ ابو جہل نہیں جانتا تھا یہ کون ہے، ابو لہب نہیں جانتا تھا یہ کون ہے، کربلا میں پسر سعد نہیں جانتا تھا کہ حسین کون ہے، لیکن مانا نہیں ہے اس نے۔ مانتا جس نے مانا وہ حر بنا، جانتا حر بھی تھا کہ یہ کون ہے، لیکن جب مان لیا تو لمحے میں دوزخ کی دہلیز سے جنت کی دہلیز میں آ گیا۔ تو خداوند عالم نے کہا ہم نے حقیقت محمد یہ بنائی ہے، سب زمانے کے محمد ہیں۔ تو کوئی بھی نہیں لے سکا، آج تک میں اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں، کوئی بھی ضمانت نہیں لے سکا سوائے رسول اعظم کے، اور وہ صلب ابو طالب سے ہے علی۔ حسنین کون ہیں؟ صلب علی سے ہیں۔ علی بن حسین سے لے کے مہدی ماں تک
صلب علی سے ہیں، علی و بطول کی اولاد ہیں، جد ابو طالب ہیں۔ اللہ عالم حیث یجعل الرسالۃ، اللہ بہتر جانتا ہے وہ رسالت کہاں رکھے، نبوت کہاں رکھے، امامت کہاں رکھے۔ اگر میں اپنا امامہ اتار کے رکھوں گا تو یہ مظروف ہے، تو میں ظرف دیکھوں گا کہ نجس تو نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ نجس ہوا ظرف تو مظروف بھی نجس ہو جائے گا۔ آپ میں تو اتنی عقل ہے کہ میں مظروف کو رکھنے سے پہلے ظرف دیکھوں تو خالق کو نہیں پتا تھا کہ صلب میں ولایت رکھ رہا ہوں، کہ صلب میں امامت رکھ رہا ہوں، کس آغوش میں ختم نبوت رکھ رہا ہوں۔ آغوش میں تو بیٹھے ہیں نا، سرکار کہاں پلے ہیں، کفالت کہاں ہوئی ہے، ابو طالب، فاطمہ بنت اسد۔ آ جانا دلیل ہے کہ جیسے خود پاک تھا ابو طالب، اس کی غذا بھی پاک تھی، اس کا گھر بھی پاک تھا۔ یہ سب کے سب جتنے بھی اولاد ابو طالب ہیں، پوری تاریخ کا اگر خلاصہ نکال دیں آپ تو شوق سے نکال دیجیے کردار، پھر مجھے بتائیے اسلام میں بچا کیا۔ ختیجہ کو ایک طرف کر دیجئے، ابو طالب کو ایک طرف کر دیجئے، زہرا کو ایک طرف کر دیجئے، علی کو ایک طرف کر دیجئے، پھر بتائیے اسلام کہاں ہے۔ اسلام تو ہے ہی دولت ختیجہ سے، یلوار علی کی تلوار سے۔ ختیجہ جنہوں نے پوری دولت اپنی منصوبہ رسول پر خرچ کر دی ہو، علی وہ شجاع ہے کہ تلوار سے کسی کو مارنا علی کی شجاعت قطعاً نہیں ہے، یہ علی کی شجاعت نہیں ہے کسی کو مارنا، یہ مجبوری ہے علی کی کہ جو انسانیت کا روگ بن جائے تو اسے قتل کرتے ہیں۔ مشرک قتل ہوا آپ کی تلوار سے، تو مشرک سب سے بڑا دشمن ہے علی کا، جس نے شرک کیا وہ علی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایک لمحہ بھی کسی نے ایک لمحہ بھی شرک میں کیا ہو، وہ سمجھے ہی نہیں کہ میں علی کا شیعہ ہوں، کیونکہ علی کو اللہ کا دشمن نہیں دکھائی دینا چاہیے، اللہ علی کا دشمن نہیں دیکھنا چاہتا۔ یعنی جیسے کہ دونوں میں، اب کتاب کا والا نہ پوچھ لیجیے گا آپ، یہ میں کہہ رہا ہوں میرا جملہ ہے کہ جیسے دونوں خالی مخلوق میں عہد ہوا ہے پہلے دن ہی، علی تو نے میرا دشمن نہیں چھوڑنا اور میں تیرا دشمن نہیں چھوڑوں گا۔ رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں، اور جب رحمت ہوگی تو عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے میرے حبیب جب تک آپ ہیں عذاب نہیں دوں گا۔ تمام انبیاء کی امتوں پہ جو عذاب آئے ہیں، پہلے نبی کو وہاں سے نکالا جاتا تھا، جتنا دائرہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہ نشاط کالونی ہے، اس کا ایک نبی ہے، تو نشاط کالونی سے وہ نکال کر ڈیفینس لے جائیں گے، رحمت کو منتقل کریں گے تو عذاب آئے گا، کیونکہ لفظوں میں بھی اگر عذاب قرآن میں آ جائے سورہ بارات میں تو اللہ وہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا لیتا ہے، کہ جہاں میری رحمانیت اور رحیمیت ہوگی وہاں عذاب جہاں آئے گا وہاں سے ہٹ جائے گی۔ تو جو لفظوں میں ہٹا دے اور جو اس کی کل رحمت کا مظہر بن کر آیا ہو، اس کی موجودگی میں تو آ نہیں سکتا۔ نہیں آ سکتا، ضدین ہیں، رحمت ہیں، لیکن آیا ہے، رسول کے سامنے آیا ہے، اصحاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، غدیر کے بعد آیا ہے، منکر ولایت علی کے لیے آیا ہے، اور اس کا علمی جواب یہ ہے چونکہ اس نے خود کہا ہے کہ اگر رسول نے یہ اعلان اپنی خواہش سے کیا ہے اور اگر تیری حکم سے ہوا ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کر۔ اب اگر عذاب نہ ہوتا تو تکذیب مصطفیٰ ہو جاتی، اللہ لمحے کے لیے بھی رسول کی زبان کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا۔ پتھر آیا وہ فنا ہو گیا، رسول کے سامنے دکھا دیا کہ دیکھو یہ وہ معاملہ ہے کہ اگر رسول جیسا رحمت للعالمین بھی بیٹھا ہو
تو دشمن علی کو ہم نہیں چھوڑیں گے. علی اللہ کے دشمن، علی کا ذاتی دشمن کوئی ہے ہی نہیں جو اپنے قاتل کو کہے کہ حسن اس کو پہلے پانی پلاؤ. اس کو جکڑ کے لائے تھے نا کہ بھاگ نہ جائے، تو آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ سانس ذرا گھٹ گھٹ کے لے رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ایسا کرو کہ اس کی رسیاں ڈھیلی کرو، اس کی رسیاں ڈھیلی کرو، کیونکہ یہ اس کو لگاؤ. ایک درود بھیجیے محمد والے محمد، اس کو نیچے کر دیں. نہیں یہ یہاں پہ لگا دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور حق حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. ایک مرتبہ پھر درود بھیجیے گا محمد والے محمد. تو رحمت کو پہلے وہاں سے نکالا جاتا ہے. ایک گناہ کثرت سے ہوا، ایک امت نے کیا، عذاب آ گیا. تو ماشاءاللہ نام نہاد اسلامی معاشرے میں تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کسی امت نے کثرت سے جوا کھیلا، عذاب آ گیا. کسی امت نے کثرت سے سود خوری کا کام کیا، عذاب آ گیا. تاریخ ہے آپ کے سامنے. قوم لوط پہ عذاب کیوں آیا؟ ایک عذاب تو ہے وہ، لیکن اصل میں ایک اور عذاب تھا کہ وہ لوگوں کے راستے بند کرتے تھے کہ یہاں سے کوئی گزرے ہی نہیں. جہاں اور گناہ کیے اس میں گناہ یہ بھی تھا کہ راستوں کو بند کیا کرتے تھے کہ یہاں سے کوئی. اس لیے یاد رکھ لیجئے گا آپ عزاداری کے معاملے میں بھی، اگر آپ اوپن کہیں مجلس کر رہے ہیں تو وہاں راستے بند مت کیجئے گا، محلے والوں کو آپ تنگ مت کیجئے گا، کیونکہ حسین کا ذکر انسانیت کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، مشکل نہیں. تو پازیٹیو رہیے، اپنے دماغ کو رکھیے کہ ایسا کوئی ضد بازی مت کیجئے. جہاں مجلس کرنی ہے ایک راستہ متبادل رکھیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ واقعی حسینی ہے. یہ مہذب کے ماننے والے خود بھی مہذب ہیں. تو بعض اوقات راستہ بند کرنا حرام ہو جاتا ہے. یہ پیغام انشاءاللہ آپ تک پہنچ گیا کہ مجلس امام حسین کے لیے اگر آپ راستے میں راستے روکتے ہیں اور محلے والے کہیں سے نہیں نکل پاتے، غیر اخلاقی حرکت ہے. یہ حسین کو بھی خود پسند نہیں ہے. جو راستے میں حر جیسے مجرم کو سیراب کر رہا ہو، یہاں تک کہ اس کے جانوروں کو بھی سیراب کر رہا ہو، ایک حق انسانیت ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہے. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اب تو رسول بظاہر نہیں ہے، اب عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ گناہ تو ہو رہے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ایڈوانس طریقے سے گناہ ہو رہا ہے بھائی، لیکن پھر بھی عذاب نہیں آ رہا. تو ماننا پڑے گا کہ کوئی مصطفیٰ جیسا وجود آج بھی موجود ہے، اور وہ ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کہ اس وجود وارث مصطفیٰ اور وارث علی کی بنا پر عذاب نہیں آ رہا. معاشرے کی وجہ سے نہیں، ایک وجود ہے، اس کے صدقے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ ہے، یہ جو زمانے کا محمد ہے. تو نام تو الگ الگ ہو گئے ہیں. اب چھٹے امام کا دور ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا جب آپ تھے ہی سارے محمد. اس نے حدیث پڑھی، آپ کے جد نے حدیث کیا، بولونا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. تو پھر شکلیں مختلف کیوں ہیں، نام مختلف کیوں ہیں؟ یہ جواب صرف معصوم دے سکتا تھا. آپ نے فرمایا قرآن لے کر آؤ. وہ قرآن لایا. کیا ہاتھ ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کیا ہے؟ قرآن. بسم اللہ جناب. قرآن کھولو اس کو. کیا ہے تمہارے ہاتھ؟ اب کیا ہے تمہارے سامنے؟ الحمد. پلٹو اس کو. اب کیا ہے؟ بقرہ. بعض لوگ بقرہ پڑھتے ہیں، اس کو یہ لفظ بقرہ.
پلٹو اس کو، نساء، مائدہ کا، ابھی تو تم نے کہا تھا قرآن ہے، اب یہ تم نام کیوں پلٹ رہے ہو؟ کہ سرکار ہے یہ سارا قرآن، اللہ نے پہچان کے لیے، فاصلے ڈالنے کے لیے نام بدل دے گا، بھائی ہماری حقیقت ہے ہم ہیں سب محمد۔ زمانے کو پہچان کے لیے کسی کا نام علی رکھ دیا، حسن رکھ دیا، حسین رکھ دیا، جعفر رکھ دیا، موسیٰ رکھ دیا۔ حقیقت محمدیہ ایک ہے، کردار میں بھی ناممکن ہے۔ ایک گھر میں 5 افراد ہیں، ساروں کی فکر ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ یہ تو آپ سیاسی ماحول میں دیکھ رہے ہوں گے، ابا جان کسی پارٹی میں، بیٹا کسی پارٹی میں، پوتا کسی پارٹی میں، تو فکر گھر میں نہیں مل رہی۔ لیکن یہاں 14 ذہن ہے، فکر ایک، 14 قلوب ہے لیکن ارادہ ایک۔ رسول اللہ کے ہر قول اور عمل اور فعل کی تفسیر کا نام ہے علی و مہدی کی زندگی۔ علی تفسیر مصطفیٰ ہیں، حسن تفسیر مصطفیٰ ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میرے حبیب کو کبھی بھی محرک کی تاریخ میں نہ ڈھونڈنا، وہ پیڑ مورخین کا نبی ہوگا، کیونکہ یہ شیوا رہا ہے حاکموں کا کہ اپنی برائی تھوپ دیں گے اسلام پر۔ تو تاریخ سے کبھی نہ لینا رسول کو، کہ تاریخ کے ساتھ تو کیا کیا ہوا بھائی۔ اچھا چلیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، میں بھی نیچے اتروں 1 گھنٹے کے بعد اور آپ سے کہوں بھائی خطبے کے بعد میں نے پہلا جملہ کیا کہا تھا، تو کوئی ہوگا ایسا ذہین جو بتا دے یہ کہا تھا آپ نے۔ اچھا میں نے خطبے کے بعد ہاتھ رائٹ اٹھایا پہلے کہ لیفٹ، یہ سامنے بیٹھے ہیں ابھی آپ میرے، بالکل 1-2 بتا دیں گے۔ جو 1 گھنٹے کی تقریر میں جملہ یاد نہیں کر سکا، یہ 1400 سال کے بعد سیرت رسول کیسے مرتب کر دی؟ سیرت رسول تو پوری قرآن میں ہے، رسول کی پوری زندگی کو قرآن نے ضبط کیا ہوا ہے، اور سیرت رسول کی 12 کتابیں اللہ نے ساتھ بھیجی ہیں کہ جب بھی تمہیں رسول کو اسٹڈی کرنا ہو تو ادھر ادھر تاریخ میں نہ جانا، علی کو پڑھنا، حسن کو پڑھنا، حسین کو پڑھنا، تو پتہ چلے گا مصطفیٰ کیا تھا۔ جو خاکے بن گئے ہیں، کلپ بن گئے ہیں، تو وہ کس کی وجہ سے بنے؟ انہی پیٹ مورخین کی بنا پر۔ نہ رسول جیسا تو جس کو سند دی ہو، میں قرآن کی مانوں کہ اس مورخ کی مانوں؟ قرآن کہہ رہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب ہم نے اخلاق کے بلند درجے پہ آپ کو فائز رکھا ہے۔ یعنی اگر آپ اخلاق کو دیکھیں اور بڑے کردار کو دیکھیں تو وہ ہے سیرت رسول کا نام، سیرت علی کا نام۔ تو 12 کے 12 جو ہیں وہ سیرت مصطفیٰ ہیں۔ رات میں نے کہا تھا کہ آپ کا آئینہ آپ کی شکل دکھاتا ہے، لیکن اللہ نے یہ 14 آئینے بنا کے بھیجے ہیں، وہ وہاں سیرت مصطفیٰ دکھاتے ہیں کہ ہر دور میں جس نے دیکھنا ہو کہ مصطفیٰ کس اخلاق کا مالک تھا تو اپنے دور کے امام کو دیکھے۔ علی کی سیرت بتائے گی مصطفیٰ کیسے تھے، حسن کی سیرت بتائے گی۔ اب ان 14 میں ایک ہیں ملکہ نسوانیت، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 14 میں یہ بی بی کیوں آئیں؟ بظاہر تو کوئی منصب نہیں ہے ان کا، رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، تو 14 میں ان کو رکھا؟ تو غور کریں، جواب مل جائے گا۔ اگر فاطمہ ہی نہ ہوتی تو ناممکن تھا کہ نبوت امامت سے مل پاتی۔ اللہ نے ہدایت کی 2 دریا بہائے ہیں، ایک نبوت کا دریا، ایک امامت کا دریا۔ ان دونوں دریاؤں کو ملانے والی نہر کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ اس لیے کہا مرج البحرین۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی منصب پر زہرا نہیں ہے؟
اہم منصب ہے جناب زہرا کا. وہ کو نگاہ مصطفیٰ دیکھتی تھی کہ کون آ رہی ہے, تبھی تو کھڑے ہوتے تھے. علی کو دیکھ کے رسول کبھی نہیں کھڑے ہوئے, علی کھڑے ہوتے تھے. جس اللہ نے رسول کی غیرت کو اس مقام پہ رکھا کہ یہ صحابی ہو, امتی ہو, جب رسول چلے آگے نہ چلے جانا, جب رسول بول رہا ہو تو اپنی آواز کو دھیمی رکھنا. وہ رسول ایک بی بی کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. مکتب امامیہ میں تو کھڑے ہوتے تھے. ہمارے برادران اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے, وَتَقَبَّلَهَا, استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے, بازوؤں کو پکڑتے تھے, پیشانی کا بوسہ دیتے تھے, اپنے ابا اتار کے مسند بناتے تھے. بی بی بیٹھی رہتی تھی, رسول کھڑا رہتا تھا. تو کیا وجہ تھی؟ باپ بیٹی کا رشتہ نہیں تھا یہ. پھر تو امت پہ بھی سنت ہو جاتا کہ بیٹی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ رسالت کھڑی ہو رہی تھی فاطمہ کو دیکھ کر. جس طرح ایک ڈاکٹر کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب منصب ہے, جج کو دیکھ کر, وکیل کو دیکھ کر, رسول بھی جانتے تھے کہ ایک منصب میرے پاس ہے, ایک منصب پوری نسوانیت کا زہرا کے پاس ہے. میں مردوں کے لیے نمونہ ہوں, زہرا عورتوں کے لیے نمونہ ہے. بھئی عورتیں بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں نا, کون بتائے گا انہیں؟ وضو کے مستحبات میں بھی دیکھیے تو فرق ہے. وہ کون بتائے گا کہ ایسے طہارت کرنی ہے؟ پرفیکٹ نمونہ ہونا چاہیے. اس لیے فاطمہ کے مقابلے میں قیامت سے تک کوئی بھی دوسری فاطمہ نہیں ہے. مریم اپنے زمانے کی طاہرہ ہیں, لیکن اولین اور آخرین نہیں کہا اللہ نے. زہرا کے ساتھ, سیدہ کے ساتھ اولین و آخرین بھی آیا ہے کہ اولین سے آخرین تک اگر کوئی سیدہ ہے خواتین کی وہ ہے فاطمہ الزہرا. اور جنت میں بھی 13 سردار ہیں. مردوں کے کتنے سردار ہیں وہاں پہ؟ عورتوں کے کتنے سردار ہیں مرد؟ رسول اللہ سے لے کے 12 ائمہ, 13 ہو گئے نا. لیکن یہ وہ شہزادی ہے جو صرف ایک ملکہ ہوگی جنت میں. وہ صرف ایک شہزادی ہے جنت میں, زہرا. انعام ہے اللہ کا, یاد رکھیے گا. یہ آپ جتنے بھی فخر کریں اپنے پر کہ آپ کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا, کیونکہ آپ کی نسبت بہت بلند ہے. اصل چیز تو نسبت ہے. آپ کی نسبت علی سے ہے, آپ کی نسبت جناب زہرا سے ہے کہ وہ دعائے زہرا جو روز حاصل کرتا ہو یہاں آ کر, اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے اس حوضہ حسینیہ میں آنے کے بعد یہ سوچنا, یہ فکر کرنا آپ کی شرعی ذمہ داری ہے, یہ انقلاب حسین کاہے کے لیے لائے, حسین مجھ سے کیا چاہتے ہیں. آپ حسل کربلا جاتے ہیں تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ذریعے حسین کو مس کر لینا زیارت ہے بس؟ رخسار آپ رکھ دیتے ہیں دایاں بایاں, پیشانی رکھتے ہیں, تو یہی اس کا نام ہے زیارت؟ امام کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں وہاں, وہ تو قبر حسین دیکھی ہے آپ نے. ذات حسین کی زیارت تو آپ کو نہیں ہوئی نا. تو آپ چاہتے ہیں کہ زیارت حسین, ذات حسین کی بھی زیارت ہو. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کربلا والوں کے ساتھ میدان حشر میں اٹھیں. تو وہ امام بتا کر گئے ہیں کہ کون کون میرے ساتھ اٹھے گا اگر اس پر رہا. حل من ناصر ینصرنا. دیکھو کربلا تاریخ کا واقعہ نہیں ہے, جو بھی حشر تک میرے پیغام میں خود ڈوبے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا وہ وہیں سے اٹھے گا جہاں سے علی اکبر اٹھ رہا ہے, دفن کہیں بھی ہو. مقصد امام, ہدف امام کو زندگی میں راسخ کر لینا. یہاں سے تفصیلات ملتی ہیں لیکن آمادگی ہم نے کرنی ہے.
حر آمادہ ہوا ہے تو حر بنا ہے نا. اگر خیمے میں بیٹھا بیٹھا کہتا ہے کہ معافی مل جائے تو ہو جاتی معافی اس کو. زہیر کو معافی ہو جاتی جب تک آمادگی نہیں ہوگی. کتنے لوگ تھے مدینے میں, کتنے لوگ تھے کوفے میں. اس کا مطلب ہے کہ تھے لیکن اس قابل نہیں تھے کہ کربلا کے شہید بنے, کیونکہ امام کو پاک زندگیاں چاہیے, نجس زندگی نہیں چاہیے. امام کو ہجوم نہیں چاہیے تھا, کیونکہ حق کے اندر اقلیت بھی ہو تو باطل پہ بھاری ہو جاتی ہے. لیکن شرط حق ہے. اسی لیے جب جوان بیٹے نے پوچھا تھا بابا کیا سوچ رہے ہیں, دوسرا سوال پوچھا بابا حق پر ہیں ہم. کہا بابا اگر حق پر ہیں تو پھر ضرورت بھی نہیں ہے گھبرانے کی, یہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. تو حق کا راستہ ضروری ہے, اور حق کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں. اگر آپ حق کے راستے پہ چل رہے ہیں نا, اسلام کے دین کے ہدف پہ رکاوٹ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ حق کا راستہ نہیں ہے. یہ کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہے, کوئی الزام لگا رہا ہے, کوئی سب و شتم کر رہا ہے, تو اب سمجھ لیجئے کہ ہاں حق کے راستے پہ ہوں, کیونکہ کچھ ذہنوں کو تکلیف ہو رہی ہے, کچھ کرداروں پہ حملہ ہو رہا ہے. تو اب مسلسل اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو پھر محاسبہ کرو کہ حق کے راستے پہ نہیں ہوں. اس لیے 40 دن تک اگر کوئی آزمائش نہیں آ رہی ہے تو وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے کہ اس کا ایمان کہیں خیر بات تو نہیں کہہ گیا, کیونکہ جہاں ایمان ہوگا وہاں آزمائش در آزمائش آتی رہے گی, کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کو بلند سے بلند کرتا چلا جاؤں. ایک درود بھیجیے گا محمد آل محمد. معذرت ہوں کہ میں آج ذہن تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا میرا. رسول کس مقام پر ہے, اللہ نے کیا مقامت کسی بھی پیغمبر میں, ہماری تو بات ہی چھوڑ دیجئے, آدم کوشش کریں کہ تصور میں مصطفیٰ آ جائے, نہیں ہوگا. خاتم النبیین ہے. سارے انبیاء مل کر اگر کوشش کریں, اچھا میں مثال دیتا ہوں, سارے پاکستان کے گدھے مل جائیں اور تصور میں انسان لائیں تو نہیں لا سکتے, کیونکہ وہ جنس ہی اور ہے, نوع ہی اور ہے. سارے انسان جمع ہو جائیں اور اپنے تصورات میں نبی لائیں. ہمیں نبوت کے صرف معنی ہے خبر پہنچانے والا, لیکن تشریح ہمیں بھی نہیں معلوم کہ نبوت کسے کہتے ہیں. تو جب نبوت ہی نہیں سمجھے تو نبی کیا سمجھیں گے, رسالہ الہی کو کیا سمجھیں گے, پھر رسول کو کیا سمجھیں گے. ہم ولایت ہی پہ آج تک جھگڑ رہے ہیں, ولایت ہی کو نہیں سمجھیں گے, سمجھا تو علی کو کیا سمجھیں گے. وہ تو امانت الہیہ ہے جو اللہ نبیوں کو, رسول کو اور ولیوں کو دیتا ہے. تو رسول اعظم اس منزل کمال پر ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کس منزل کمال پر ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے اس کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, اور رسول کو اس عالمین کے لیے علم کتنا عطا کیا. اب بات یہاں پہ آ جاتی ہے, فکریں تبدیل ہو جاتی ہیں کہ شروع سے تو نہیں جانتے تھے قرآن, نعوذ باللہ من ذالک. 40 سال کے بعد قرآن ملا, سورہ اقرا آئی, اس نے کہا اقرا. جس رسول کا شاگرد علی جبریل کو وہاں پڑھاتا رہا ہو, وہ شاگرد رسول کو پڑھا رہا ہے. اچھا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تاریخ میں ہر چیز آ جاتی ہے, یاد رکھیے, کیونکہ حق اپنی جگہ خود بناتا ہے, حق کو ابھارا نہیں جاتا, حق خود ابھر جاتا ہے. صلح حدیبیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا, جب اس نے کہا کہ میں یہ رسول اللہ نہیں مانیں گے, ہم اس کو کاٹو, تو لکھ کون رہے تھے, علی. تو علی نے قلم رکھ دیا, اور رکھا اس لیے کہ علمی جواب اس کا کیونکہ گواہ نبوت تھے. گواہ اپنی گواہی نہیں لے سکتا, دعوے دار اپنا دعویٰ لے سکتا ہے. تو رسول نے کچھ نہیں کہا, بعد میں کوئی لفظ نہیں ملتی کہ آپ نے یہ تم نے کیا حرکت تھی, قلم کیوں رکھا, کاٹا کیوں نہیں. آپ نے قلم اٹھایا, کاٹ کر لکھ دیا بن عبداللہ.
اگر پڑھنا نہیں جانتے تھے تو کیسے پتا چلا کہ یہاں رسول اللہ لکھا ہوا ہے؟ اور لکھنا نہیں جانتے تھے تو بن عبداللہ کیسے لکھ دیا؟ اقرا بمانے تعلیم کے ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ قرآن ہی کی نفی ہو جائے گی اگر آپ کہیں گے ابھی سورہ اقرا آیا ہے اور ابھی قرآن ملا ہے اور ابھی بعلم ہوئے ہیں، تو پھر سورہ رحمان کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ سورہ قدر کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی پورا قرآن نازل ہو گیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان ہے جس نے علم قرآن عطا کیا، الانسان کو خلق کیا، بیان کی تعلیم دی۔ تو ہونا تو چاہیے تھا خلق الانسان پہلے، الرحمن خلق الانسان پہلے ہوتا تھا، لیکن اللہ نے ترتیب بدل دی، علم القرآن پہلے، خلق الانسان بعد میں۔ معلوم ہے کہ جس کو تم علم قرآن سمجھتے ہو، جب اللہ نے اسے وجود دیا تو وہی وجود محمد مصطفیٰ بن گیا۔ تو بس لمحے کے لیے بھی جہالت نہیں ہے بھائی، لمحے کے لیے بھی جہالت نہیں ہے، قرآن پورا سینہ رسول میں۔ اچھا آپ کہیں کہ نہیں یہاں کے ملا ہے تو پھر تو عیسیٰ افضل ہوگا رسول سے، کیونکہ وہ تو گہوارے میں کہہ رہا ہے انی عبداللہ تانی الکتاب وجعل نبیہ، گہوارے میں کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ تو بغل میں کون سی انجیل رکھی ہوئی تھی؟ اور یہودیوں نے کہا بھی نہیں کہ کتاب دکھائیے، بولنے پر ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی ہے، کیوں کہ اس کے سینہ کتاب ہے۔ اور قرآن مجید بھی حقیقی طور پہ میں نے رات عرض کیا تھا کہ حقیقت قرآن جو ہے وہ خود مصطفیٰ کا سینہ ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ ہم نے وہ قرآن جو آیات اور معجزات پر مشتمل ہے ہم نے ان سینوں میں رکھ دیا ہے جن کو ہم نے علم عطا کر دیا۔ حقیقت قرآن کیا ہوئی؟ سینہ رسول۔ حقیقت قرآن کیوں نہیں؟ وجود زہرا۔ حقیقت قرآن کون ہوئے؟ حسین۔ حسین نے قرآن پڑھ کر بتایا کہ جسم کربلا میں ہے، قرآن میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ ختم نبوت کی دلیل دے رہا ہے فرزند زہرا کہ ہم ہیں ختم نبوت کی دلیل۔ میرے جو نانا نے دعویٰ کیا تھا میں دلیل قائم کر رہا ہوں، یہاں سر میرا قرآن پڑھ کر بتا رہا ہے، اور لوگ سن رہے تھے کہ اتنی حسین آواز یہ عام نہیں ہو سکتا، یہ عام نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے پڑھا کیوں تھا وہاں؟ یہی دلیل دینے کے لیے کہ میرے نانا نے جو فرمایا تھا اس کی دلیل میں بن رہا ہوں۔ تو جب سارا قرآن، آپ دیکھیں قرآن میں آیتیں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دھیرے دھیرے کی آیتیں بھی ہیں، ایک آیت آ گئی، کبھی دوسری آیت آ گئی، کبھی ایک سورہ آ گیا، کبھی چند آیتیں آ گئیں، کبھی رکوع آ گیا، ایسا ہے قرآن میں۔ لیکن یہاں یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک رات میں شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، اور پھر کہہ رہا ہے کہ رحمان ہے جس نے علم قرآن عطا کر کے الانسان کو خلق کیا، اور پھر بیان کی تعلیم دی۔ بیان کی تعلیم سے مراد کہ اس آیات کی، اس کتاب کی جو اسرار و رموز ہیں ہم نے وہ بھی اپنے حبیب کو عطا کر دیے کہ یہ بار بار آسمان نہ دیکھے۔ وہ جو تعلیم البیان ہے اس سے کیا مراد کہ جتنی بھی آیات ہیں، جتنا علم قرآن میں، اس کے اسرار و رموز بھی اپنے حبیب کو عطا کر دیے۔ تو جب سینے میں تھا تو اترتا کیا تھا؟ حکم اترتا تھا، جاری کر دیجئے۔ اقرا بمانا جاری کے ہے، میرے حبیب جاری کر دیجئے۔ اب خاندان والوں کو بلاؤ، ان کو ڈراؤ، ان کو بلا کر آیت نازل ہو گئی۔ چادر زہرا میں جب سب اکٹھے ہو گئے تو تطہیر کو جگہ مل گئی۔ غدیر میں رسول پہنچے تو وہاں آیت اتر گئی، یعنی حکم نامہ اتر گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیغام پہنچاؤ جو پہلے سے نازل ہوا۔ اگر آپ کہیں گے ابھی نازل ہوا تو قرآن ہی کی نفی ہو جائے گی، کیونکہ وہاں یا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے حبیب اس کی تبلیغ کرو جو پہلے سے نازل ہو چکا۔ مطلب ہے سینہ رسول میں تو جمع تھا۔ اس کی میں ایک سادی مثال دوں گا، سمجھ جائیں گے۔ میرے اکاؤنٹ میں یہ کال ہے قبلہ، آپ کے اکاؤنٹ میں ہم نے 10 لاکھ روپے بھیج دیا ہے، اس کو کہاں کہاں صرف کریں گے یہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اچھا یہ میں نے مثال دی ہے کہ کوئی ایف آئی بیٹھا ہوا ٹیکس والا میرے پیچھے پڑ جائے، یہ میں نے مثال دی۔ اب میرے علم میں آ گیا کہ 10 لاکھ پہنچ گئے،
میسج بھی آ گیا کہ 10 لاکھ پہنچ گئے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ کہاں کہاں دینا ہے، لیکن منتظر ہوں حکم کا۔ اب کال آئی کہ یہ 1 لاکھ وہاں مسجد میں دے دیجئے، اس مدرسے میں دے دیجئے، اس یتیم کو دے دیجئے، یہ ہے جاری کرنے کا حکم۔ بالکل قرآن پورا رسول کے پاس آ چکا ہے، حکم آتا تھا کہ اب یہ قرآن کی آیتیں پڑھ دو، اب یہ سورہ توحید پڑھ دو، اب یہ علی و بطول نے منت بڑھائی ہے تو سورہ دہر کا قصیدہ پڑھ دو۔ یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کے 40 سال نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدن قرآن ہی نہیں جانتے تھے۔ رسول سے بڑھ کر تو کائنات میں قرآن اللہ کے بعد جو سب سے افضل ترین ذات ہے کائنات میں وہ رسول ہیں، کیونکہ وہ علی کے بھی مولا ہیں۔ قطعاً یہ دروغ گوئی کی جاتی ہے کہ شیعہ علی کو بڑھاتے ہیں رسول سے، ہم نہیں بڑھاتے بھائی۔ علی تو خود کہتا ہے انا عبد من عبید محمد۔ علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں داماد ہوں، میں یاروں میں سے ایک یار ہوں۔ فخر کر سکتے تھے نا میں داماد ہوں، میں چچا زاد بھائی ہوں، جبکہ تھے بھی۔ پوچھنے والے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انا عبد، لیکن عبد معنی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں، غلام معنی نہیں ہے اس کے۔ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، ترجمہ یہ نہیں ہوگا، بلکہ عبد کے معنی ہیں اپنے آقا کے حکم کا تابع رہنا، اس کی مرضی کا تابع رہنا۔ جس طرح اللہ نے رسول کو عبد کہا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے تابع رہے، وحی کے تابع رہے، کبھی بھی خواہش نفسانی سے نطق بھی نہیں کیا۔ اس لیے اللہ نے اس پورے خاندان کی ضمانت قرآن میں رکھ دی، صرف رسول کی نہیں رکھی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو چاہتے ہی نہیں۔ چاہنا پہلا ہوتا ہے، پھر ارادہ ہوتا ہے، پھر عمل ہوتا ہے۔ جس کی چاہت ہی اپنی نہیں ہے وہ ارادہ کیا کرے گا، عمل کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی اللہ چاہتا ہے آل محمد عمل کی دنیا میں آ جاتے ہیں، جب وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ لیکن پوری انسانی عقل متحیر ہے کربلا پر۔ نہ کائنات میں ایسی قربانی ہوئی نہ ہوگی۔ اللہ نے ابراہیم کی قربانی کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ ذبح عظیم نہیں ہے۔ اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا کہ یہ بدعت ہے۔ ایک دمبا ذبح ہو گیا تھا، بات ختم ہو گئی، آپ نے گنتی ختم کر دی، نہ اونٹ چھوڑے، نہ بھیڑیں چھوڑی، نہ بکریاں چھوڑے، نہ بکرے چھوڑے۔ چلیے وہاں تو واجب ہے، وہاں جائیں گے زندگی میں آپ جب حج کریں، اللہ آپ کو کرائے، جنہوں نے نہیں کیا تو وہاں واجب ہے قربانی دینا، یعنی اس قربانی کو زندہ کرو، یاد کرو۔ ابراہیم، لوگ کہتے ہیں، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ آنکھیں بند تھی، پٹی باندھی تھی، اس میں بھی کمال ابراہیم ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دمبے کا گلا سمجھ کے چھری نہیں پھیر رہے تھے، حلق اسماعیل سمجھ کے چھری پھیر رہے تھے۔ لیکن جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اسماعیل تو کھڑا ہوا ہے، دمبا ذبح ہو چکا۔ دست دوبرم زبالہ، میرے عمل میں کہیں کمزوری تھی، کجی تھی؟ فتمہن ابراہیم، تم تو مکمل 100/100 پاس ہو گئے۔ تمہارے عمل میں کمی نہیں، لیکن ہم نے اس کا رخ پھیر دیا۔ تو جو ہلکے درجے کی قربانی کو نہ مرنے دے، کربلا تو ذبح عظیم ہے۔ آج بھی اگر تم اس نسبت سے جانور خرید کے لانا تو یہ عام جانوروں جیسا نہیں ہے، اس کو چھڑی نہ مارنا، اس کی کلائی، اس کی رسن کو کوڑی پہ نہ پھینکنا، اسے بھی دفن کرنا، اس کی ہڈیوں کو کوڑی پہ نہ پھینکنا، اس کا خون کوڑی میں نہ پھینکنا، نالیوں میں نہ جائے، دفن کرنا، کیونکہ یہ پیغمبر کے فدیے کا قائم مقام ہے۔ جو فدیے کے لیے اتنی احتیاط کرا رہا ہو، اور وہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ قرآن پڑھ لیجئے، قربانی کے جانور شاعر اللہ ہیں، تو علم بھی شاعر اللہ ہے، تابوت بھی شاعر اللہ ہے،
ذوالجناح بھی شاعر اللہ ہے. کب تک ہے؟ جب وہ خاص لباس پہن کر آپ کے درمیان آئے گا کہ اس کو دیکھ کر وہ واقعہ یاد آئے کہ یہ وہ جانور تھا کہ انسانوں نے ساتھ نہ دیا لیکن اس نے ساتھ نہ چھوڑا. اس نے ساتھ نہیں چھوڑا، آخری دم تک نہیں چھوڑا. حسین گر بھی گئے تو یہ حسین کو ڈھونڈتا رہا. اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب پہنچ گیا لاش پر تو شہادت تو انشاءاللہ آخری مجلس میں ہم پڑھیں گے. تو لجام، اپنی لجام دانتوں میں دبا کر امام کی ہتھیلیوں پہ رکھ رہا تھا. یعنی کہنا چاہ رہا تھا مولا میں آ گیا، آئیے بیٹھ جائیے. جب یقین کامل ہو گیا کہ نہیں یہ میرا سید نہیں رہا تو اپنے پورے چہرے کو امام کے خون سے آلود کیا. سب سے پہلا شہادت خبر دینے والا. اس لیے میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی بی بی خیمے سے نہیں نکلی، کیونکہ حسین کہہ کر گئے تھے جب تک یہ جگہ باقی رہے باہر نہ آنا. یہ دلیل ہے کہ ذوالجناح نے جب آواز دی تو زینب سمجھ گئی کہ اب بھائی دنیا میں نہ رہا. اب جو آیا تو دیکھا پورا خون آلود ہے، زین ڈھلی ہوئی ہے، پہلو میں تیر لگے ہوئے ہیں. تو بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب سکینہ آگے بڑھی اور کہا کہ اے مرتجز، یہ نہیں پوچھوں گی کہ بابا کہاں گرے ہیں، اتنا بتا پانی پلایا تھا میرے بابا کو کہ نہیں. اہل بیت اطہار کو سب سے زیادہ غم یہ رہا، حسین کی پیاس کو یاد رکھا. شہادتوں پہ تو بدبخت روتے ہیں، نہ ہم روئے نہ ہمارا امام رویا. امام نے تو خود کہہ دیا کہ ہم شہادت پہ نہیں رو رہے. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ایک امام بارگاہ میں بیٹھ کے مجلس کر رہے ہیں. لیکن ہمارا چوتھا امام مجلس کیسے کرتا تھا؟ کھڑے کھڑے مجلس پڑھتا تھا. بازار سے گزر رہے ہیں، دیکھا کچھ خواتین با پردہ ہیں، کچھ مرد ساتھ ہیں. بھائی کہاں کے رہنے والے ہو؟ مولا فلاں علاقے کے. مدینے میں کیوں آئے تھے؟ تجارت کے لیے، روزہ رسول کی زیارت کی. اب جا رہے ہو کہاں؟ کتنے خوش قسمت ہو تم. آئے بھی خیریت سے ہو اور جاؤ گی بھی خیریت سے. ایک میں تھا جو کربلا سے بیواؤں بے وارثوں کا قافلہ لے کر کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی شام کے بازار میں، کبھی زندان میں. ہمیں چونکہ یہ سستی مل گئی، فری میں مل گئی، زحمتیں نہیں اٹھانی پڑی. لیکن سجاد سے پوچھیے عزاداری، وہ کھڑے کھڑے ذکر حسین کرتے تھے. اگر جا رہے ہیں اور کوئی قصاب جانور ذبح کر رہا، امام رک جاتے تھے. بھائی اس کو پانی پلایا ہے، اس کو چارہ دکھایا ہے. وہ کہتا تھا مولا ہمارا دستور عمل ہے گا، تم کتنے اچھے انسان ہو، جانوروں کو پیاسا ذبح نہیں کرتے. ایک میرا بابا حسین تھا، 3 دن کا پیاسا ذبح کر ڈالا. عزاداران حسین تجدید وضو فرماتے تھے، ذکر حسین کرتے. جب بھی پانی سامنے آتا گریا شروع ہو جاتا. یہ ہے 33 برس تک جو امام رویا ہو. دینی کام بھی دیے، مدرسہ بھی چلایا، دعاؤں کے ذریعے توحید کی معرفت بھی کرائی، اپنا باغ تھا باغ کو بھی سنبھالا، عزاداری بھی کی، اللہ کے دین کی ذمہ داری بھی پوری کی. یہ ہے سجاد. لیکن 23 برس کی عمر ہے سجاد کی. کربلا میں 23 برس کی عمر ہے آپ کی. عین کمال شباب ہوتا ہے یہ. لیکن کب تک جوان رہے؟ 12 محرم کو جب پلٹ کر آئے ہیں باعجاز ولایت تو بنی اسد نہیں پہچان سکی کہ یہ سجاد ہیں. 10 سال بھی آپ کا اگر کوئی عزیز، دور کا عزیز 10 سال کے بعد آپ کے وطن میں آئے، آپ کے گھر آئے، آپ پہچان لیں گے. شاید تھوڑی سی دیر لگے پہچان لیں گے. لیکن سال کے بعد محمد حنفیہ نہیں پہچان پایا کہ یہ سجاد ہے، نہیں پہچان پائے کہ یہ بی بی زینب ہیں. خدا جانے کیسی قید تھی کہ سادات کے رنگ متغیر ہو گئے. عزاداران حسین کل انشاءاللہ پڑھوں گا 2 کے حالات کربلا پہنچنے کے. کربلا میں ایک سے ایک عظیم
کردار موجود ہے، غیر معصوم ہے. سادات کو تو چھوڑ دیجیے، اہل بیت اطہار کو، غیر ہاشمیوں کے یہاں بھی کردار بہت بلند ہے. کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ میں اپنے جوان بچے کا لاشا دیکھوں، کوئی ماں نہیں چاہے گی. ادھر مسلم بن اوسجا گرے، امام لاش لائے تو امام نے دیکھا ایک بچہ باہر نکلا. آپ نے کہا روکو اس کو، کون ہو؟ ابھی تو تمہارے بابا گرے ہیں، ان کو لایا ہوں، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے. تو وہ کہتا مولا اسی ماں نے تو سوار کے بھیجا ہے. جوان ہے کربلا میں، ابو ذر نے یہ خریدا ہوا تھا، مولا کائنات کو تحفتاً دیا. اس لیے جون ابو ذر آپ کو کہا جاتا ہے کہ خرید کے مولا کو تحفہ دیا. تو آپ نے کہا یہ میرے علی بیٹے کو دے دو، میرے بیٹے زین العابدین کو دے دو. کربلا میں یہ بھی ہے، لیکن کربلا منصب ہی بدل دیتی ہے، حیثیت ہی بدل دیتی ہے. جب یہ آیا ہے نا امام حسین کے بارک سلمان نے، تو آپ نے اجازت دے سکتے تھے، ولی وقت ہیں، امام وقت ہیں، لیکن آپ چاہتے تھے یہ غلامی کی حیثیت سے شہادت نہ پائے. کیا کہنا میرے مولا آپ کا کہ ایسے ہنگامے میں بھی آپ کو انسانیت کی کتنا احساس ہے. کہ دیکھو جون تمہارے مولا میرے بیٹے ہیں. اب علامہ لکی کے جملے میری آئیڈیل شخصیت رہی ہیں یہ، ہمیشہ خدا ان کے درجات بلند کریں. وہ کہتے ہیں جب خیمے میں آئے تو غلام تھے. جون کیسے آئے؟ سرکار اجازت لینے. بابا کے پاس گئے تھے، کہاں؟ کیا جواب دیا گیا؟ یہ جواب دیا. کہاں بس ٹھیک ہے، میرا تو حصہ نہیں ہے یہاں، تم میری نیابت میں جا کے لڑو. تو علامہ فرماتے ہیں جب گیا تھا تو غلام تھا، جب باہر نکلا تو نائب امام کی حیثیت سے. غلامی ختم، نیابت مل گئی. لیکن اس کو یہ احساس تھا کہ میں شاید گروں گا تو مولا میری لاش پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ میں حبشی ہوں، رنگ کالا ہے، پسینہ بدبودار ہے. لیکن جب یہ گرا تو اتنے زخم اس کے لگ چکے تھے، خون رس چکا تھا کہ آنکھ بڑی مشکل سے کھول پایا. وہ اس نے احساس کیا کہ کسی نے ماں کی طرح سر اٹھایا، اپنے زانوئے مبارک پہ رکھا، زخموں کو صاف کرنا شروع کیا. مشکل سے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ امام حسین تشریف فرما ہے. عزاداران حسین، مولا آپ؟ فرمایا جون تم سمجھتے تھے میں نہیں آؤں گا؟ ہاں مولا مجھے احساس تھا. کیوں؟ رنگ کالا ہے، میرا پسینہ بدبودار ہے. فرمایا جون کاش تم دیکھ پاتے، ملائکہ جھپٹ رہے ہیں تمہارا پسینہ اور خون اپنے پر و بال پہ لینے کے لیے. عزاداران حسین، یہی تو صدمہ ہے سجاد کو رلانے کا کہ جس نے 71 لاشیں اٹھائی ہوں سوائے عباس کے وصیت کے مطابق، جس نے جون جیسی لاش کو بھی بے وارث نہ چھوڑا ہو، لیکن عصر عاشور جب وہ گرا ہے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار کے گھاؤ دے رہا تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. ماتم ہوگا بھائی، ماتم حسین.